أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس القمر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مومنین، مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دے رہے تھے قاری قرآن جناب حضور عالم صاحب۔ بہت طولانی پیشخانی نہیں ہوگی، صرف 3 کمسن مدہ اہل بیت اور یا میں اس پیشخانی میں حاضر ہوں۔ میں سب سے پہلے گزار ہوں ارمان صلی اللہ علیہ سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں۔ ارمان صلی اللہ علیہ کون؟ سلوات علی کا شعر نظر اپنی جب اٹھا دے گا، سپاہ شام کا نام و نشان مٹا دے گا، سپاہ شام کا نام و نشان مٹا دے گا۔ سمٹ کے آئے گی جنت بھی اس کی دیونی پر، سمٹ کے آئے گی جنت بھی اس کی دیونی پر، خلوص دل سے جو فرش عزا بچھا دے گا، خلوص دل سے جو فرش عزا بچھا دے گا۔ نبی کی آل کے غمخوار آنے والے ہیں، نبی کی آل کے غمخوار آنے والے ہیں، سنا ہے فوج کے سردار آنے والے ہیں، سنا ہے فوج کے سردار آنے والے ہیں۔ مچی تھی شیر کے آنے سے فوج میں بھگدڑ، مچی تھی شیر کے آنے سے فوج میں بھگدڑ، عدو یہ کہتے تھے مختار آنے والے ہیں، عدو یہ کہتے تھے مختار آنے والے ہیں۔ ارمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ میں کمیل صلی اللہ علیہ وسلم سے گزاروں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد کریں۔ سلوات لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے، مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، ابھی تو گیا بھی نہیں رن میں اکبر، ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر، مگر پھر بھی نوک سنا رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذان رو رہی ہے۔ مدینے میں اکبر جہاں سے چلے ہیں، زمین پہ قدم کے نشان وہ پڑے ہیں، بہن دیکھ کر کچھ نشان رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر
اذاں رو رہی ہے۔ اے نازو کے پالے ذرا سا ٹھہر جا، کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا، کہ آنو محمد کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذاں رو رہی ہے۔ نبی دیکھتے ہیں فلک سے یہ منظر، صفوں میں کھڑے ہیں سب نمازی مضطر، امامت لیے ہچکچا رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذاں رو رہی ہے۔ مصلی پہ اکبر کی ماں رو رہی ہے، لبوں سے نکل کر اذاں رو رہی ہے۔ صلوات۔ یہ تھے کمائل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں گزارش ہوں سہیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں کلام پیش کریں۔ سہیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب انور بھائی کے پوتے ہیں بھائی۔ صلوات۔ ڈال تو کوئی زخموں پہ چادر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے، سینہ اکبر کا رکھو چھپا کر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے۔ بیویوں مل کے حلقہ بنا لو، ماں جوان لال کی ہے سنبھالو، مر نہ جائے وہ لاش پہ آ کر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے۔ دیکھ لے کی عقل ام لیلا، اپنے بچے کا زخمی کلیجہ، سانس بھی لے نہ پائے کی ماتر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے۔ منتیں مار کر جس کو پالا، اس کے سینے میں ظالم کا بھالا، کیسے دیکھے کی مادر یہ منظر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے۔ ڈال لو زخموں پہ چادر، ہائے اکبر کی ماں رہی ہے۔ صلوات۔ یہ تھے سہیل صلی اللہ علیہ وسلم جو بارگاہ مولا میں نوحہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ بہت ہی اختصار سے مولانا موصول تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ ایک مطلب و چند اشعار پیش کرتا ہوں، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ لوگ۔ جب ہم غلام میسا میں تمار ہو گئے، جب ہم غلام میسا میں تمار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے، شکر خدا کی شے کے عزادار ہو گئے۔ اور دوسرا بھی مطلب حاضر کرتا ہوں جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ حضور عالم بھائی دیکھیں مطلب پیش کرو۔
یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے۔ مصرع ہوا تھا مولانا، دیکھیے گا کہ عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ چند اشعار یہاں سے پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا شعر پیش کر رہا ہوں۔ یوں محو سجدہ بھی دے بیمار ہو گئے، رسوا یزیدیت کے پرستار ہو گئے، باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، باٹا ہے آفتاب امامت نے اتنا نور، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے، ذرے بھی آج لائق دیدار ہو گئے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے گا پیش کر رہا ہوں، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، خوش ہو رہی ہے روح علمدار کربلا، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے، عابد عبادتوں کے علمدار ہو گئے۔ علمدار وہی دیکھے گا شعر پیش کر رہا ہوں۔ چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے، آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے، چن چن کے بدلے لیں گے یزیدی سپاہ سے، آزاد قید خانے سے مختار ہو گئے۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا حضور عالم بھائی۔ وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی، وہ لوگ جن کے دل میں ہے عابد کی دشمنی، لعنت کی رسیوں میں گرفتار ہو گئے، لعنت کی رسیوں میں گرفتار ہو گئے۔ انہی مصروں کے ذیل میں میں انتہائی ادب اور احترام سے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ نعرہ حیدر، نعرہ سلوہ۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے بعد میں آنے نعرہ حیدر، نعرہ سلوہ۔ منافق
الفاتحہ. الحمد للہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، قال علي بن محمد الباقر عليه الصلاة والسلام: أوصيك بخمس إن ظلمت فلا تظلم وإن خانوك فلا تخن وإن كذبت فلا تكذب وإن مدحت فلا تفرح وَإِن ضُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کوكب حسین کاظمی ابن مناقب حسین کاظمی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جو تاریخ ہے یہ شب شہادت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی کل کی تاریخ 5ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. کوشش ہوگی کہ 5ویں امام کے حوالے سے گفتگو ہو اور یہ تذکرہ مرحوم کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے. غم کی تاریخ ہے اور ایک اہم تاریخ ہے. اس ذات گرامی کی شہادت کی تاریخ ہے جس نے کربلا کے سارے واقعات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا. یعنی 5ویں امام کربلا میں موجود تھے. اس وقت آپ کی عمر کل 4 سال تھی. معمولاً ہمارے ہاں تفصیلات نہیں بیان ہو پاتی ہیں، تذکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کربلا میں آپ کا وجود ہے. کربلا کے سارے مصائب کو آپ نے دیکھا ہے. 5ویں امام کا بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 5ویں امام کی ولادت 1 رجب کو ہوئی ہے سن 57 ہجری 57 ہجری، یعنی کربلا سے 4 سال پہلے. اور آپ کی شہادت ہوئی ہے کل کی تاریخ میں، یعنی 7 ذی الحجہ 114 ہجری، جو مشہور ہے. یعنی اس اعتبار سے جو سن ولادت ہے اتنا ہی آپ کی عمر تھی، 57 سال. اور 5ویں امام کا نام محمد ہے، یعنی خود اصلی نام جو ہے وہ محمد ہے. یہ مشہور آج ہمارے سامنے باقر کے نام سے. باقر لقب کہلاتا ہے. لقب کے معنی یہ ہیں کہ کچھ خصوصیات ہیں یا خوبیاں ہیں یا اچھائیاں ہیں جو انسان کے لیے پہچان بن جاتی ہیں.
مثلا چوتھے امام کا نام علی ہے لیکن شہرت آج یہ مشہور وہ زین العابدین کے نام سے ہیں، تو یہ ان کی شہرت ہے۔ یا کل جس امام کی یتیمی کا دن ہے یعنی چھٹے امام، ان کا نام جعفر ہے لیکن آپ مشہور صادق کے نام سے ہیں، یہ صادق لقب ہے، نام جعفر ہے۔ یا مثال کے طور پر نویں امام کا نام محمد ہے، مشہور ہیں تقی کے نام سے، یعنی یہ لقب ہے۔ یا آٹھویں امام کا نام ہے علی، مشہور ہیں رضا کے نام سے۔ تو یہ اہل بیت کے گھرانے میں زیادہ تر نام یا تو آپ کو محمد ملیں گے یا علی ملیں گے۔ تو پانچویں امام کا جن کی کل شہادت ہے ان کا بھی اصل نام محمد تھا، اور آپ کو بہت سے القاب ہیں روایات میں، سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے جس لقب سے، یا جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہوا ہے وہ باقر ہے۔ معلوم ہے ہمارے بزرگوں کو، لیکن بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، باقر کے معنی ہوتے ہیں شگافتہ کرنے والا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو علم کی انتہا تک پہنچا ہوا ہو، جو علم کے گویا سمندر میں غوطہ لگائے، مثلا جو علم کو معراج تک پہنچائے، جو علم کو انتہا تک پہنچائے، یا ایک بہت عام زبان میں کہوں کہ جو سب سے بڑا عالم ہو اسے باقر کہتے ہیں، یعنی جس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو وہ باقر کہلاتا ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو۔ یہ پانچویں امام کا لقب تھا باقر، یعنی بہت بڑے عالم تھے۔ امام کو اسی نام ہی سے پہچانا جاتا تھا کہ آپ کو باقر لوگ کہتے تھے، یعنی علم میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حتیٰ یہ لقب صرف کسی اپنوں ہی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دوسروں نے بھی امام کے علم کا اعتراف کیا۔ لیکن یہاں پر اس لقب کے سلسلے میں یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ ائمہ معصومین کے جس طریقے سے نام اللہ کی طرف سے معین ہوئے ہیں، ویسی القاب کے سلسلے میں بھی پیغمبر سے روایات موجود ہیں۔ ایک ہمارے ہاں بہت طولانی حدیث ہے، پانچویں امام سے منسوب ہے، بہار الانوار میں حدیث لوح کہلاتی ہے۔ یعنی یہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے میں بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جس میں نبی نے اپنے بعد آنے والے 12 اماموں کا باقاعدہ نام بنام تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے بعد 12 خلیفہ، 12 جانشین، 12 اماموں کا نام بیان کیا ہے، اور انہی روایتوں میں سے ایک حدیث لوح ہے، مشہور حدیث ہے، پانچویں امام سے روایت ہے اس حدیث کی۔ حدیث لوح یہ ذہنوں میں رہے، بہار میں موجود ہے دیگر۔ اس روایت میں پیغمبر نے اپنے بعد ایک ایک امام کا نام بتایا ہے اور پھر اس کے بعد خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ اس روایت میں پانچویں امام کا لقب باقر آیا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ امام باقر کو لقب دینے والے یہ پیغمبر اکرم تھے، باقر کا لقب۔ اور یہاں تک ایک دوسری روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، یعنی پیغمبر کے صحابی ہیں، نبی کے زمانے سے لے کر 7 معصوموں کا انہوں نے زمانہ دیکھا تھا، یعنی پیغمبر کا زمانہ دیکھا، حضرت زہرا کا زمانہ، امام علی کا زمانہ، پھر امام حسن، امام حسین، اس کے بعد امام سجاد اور امام باقر تک زندہ رہے ہیں، یعنی جابر ابن عبداللہ انصاری جن کا کربلا میں بھی تذکرہ ملتا ہے، 40 کے دن آئے تھے۔ تو یہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک روایت ہے پیغمبر کی، پیغمبر نے جناب جابر کے ذریعے پانچویں امام کو سلام کہلایا تھا، اس میں بھی باقر کا نام ملتا ہے، یعنی پیغمبر نے اپنی زندگی میں جناب جابر سے کہا تھا کہ تم ہمارے ایک فرزند سے ملو گے، اس میں جناب پانچویں امام کا تذکرہ ہے۔ لہذا یہاں ایک روایت ہے کہ جناب جابر مدینہ کی گلیوں میں باقر باقر کہا کرتے تھے، یعنی گویا یہ لقب پیغمبر کے زمانے سے تھا۔ اب یہاں پر قابل توجہ ہے کہ امام نے جو سب سے بڑی اپنی پہچان بنائی ہے، باقر ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے امام کی پہچان تھی، لیکن شب شہادت ہے، اس مناسبت سے میں نے ایک روایت ہے جو در حقیقت امام کی وصیت ہے، شاید امام کی شہادت کے موقع پر بہترین امام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنا، اور ایسے موقع پر جو مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے ان کے اصالہ ثواب کے لیے شاید بہترین خراج عقیدت امام کی وصیت ہو کہ جو امام نے بیان فرمایا۔ اس کا درمیانی جملہ عرض کرنا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہیں اور اس کے بعد بھی اس روایت میں تذکرہ ہے، گفتگو ہے۔ امام کی روایت یہ ہے کہ اوصی کا بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، یعنی یہ بھی امام کی روایت ہے، اپنے ایک صحابی ہیں، ان کا بھی نام اتفاقاً جابر ہے، یعنی 2 جابر ہمارے ہاں تاریخ میں، ایک جابر ابن عبداللہ انصاری جو پیغمبر سے لے کر 5ویں امام کے زمانے تک رہے ہیں، ایک اور جابر ہیں جابر ابن یزید جعفی، یعنی یہ بھی 5ویں امام کے شاگرد ہیں۔ امام کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے،
اور قابل غور یہ ہے کہ امام کے شاگردوں میں سب پڑھے لکھے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ آج اگر ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں، یعنی روایتوں کا جو ذخیرہ ہے، سب سے زیادہ روایتیں چھٹے امام سے ہیں یا پانچویں امام سے ہیں. یعنی تقریباً آج ہمارے ہاں 80% روایتیں ان دو اماموں سے ہیں، بقیہ 20% دیگر ائمہ معصومین سے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اماموں کو اتنا موقع نہیں ملا تھا حدیثیں بیان کرنے کا. یہ پانچویں امام کو موقع ملا ہے، چھٹے امام کو موقع ملا ہے، تو کثرت سے حدیثیں بیان کی ہیں. اور آج الحمدللہ ہماری کتابوں میں زیادہ تر روایتیں یا تو پانچویں امام سے ہیں یا چھٹے امام سے ہیں. البتہ روایتیں کثرت سے تھیں جنہیں یا تو ضائع ہوئی ہیں یا نہیں جمع ہو پائی ہیں. قابل غور ہے کہ امام کے 2 صحابی ہیں جو چھٹے امام کے بھی صحابی رہے ہیں. مثلا امام کے ایک صحابی محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم کے لیے روایت ہے کہ ان کی حدیثوں کی تعداد 30,000 تھی، یعنی 30,000 روایتیں انہوں نے پانچویں امام سے نقل کی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں ظاہراً زرارہ ہیں، ان کے لیے ہے کہ پانچویں امام سے 70,000 روایتیں نقل کی ہیں. یعنی خالی 2 اصحاب سے 1,00,000 روایات کا تذکرہ کتابوں میں ہے. اس کا ایک مفہوم ہے کہ امام کا مشن کیا تھا، امام کس چیز کو بیان کر رہے تھے. تو مختلف اصحاب ہیں. انہی صحابیوں میں ایک جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. شب شہادت ہے پانچویں امام کی، اس لیے وصیت کے طور پر امام نے ان سے وصیت کی تھی. وصیت یہ ہے کہ اوصی کا بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. یعنی امام وصیت کر رہے ہیں اپنے ایک چاہنے والے کو. در حقیقت یہ ہم سب کے لیے وصیت ہے، ہمارے لیے بھی وصیت ہے، آپ کے لیے وصیت ہے، ہر ایک کے لیے وصیت ہے. 5 چیزوں کی وصیت ہے، قابل توجہ ہے. سب سے پہلی چیز فرمائی ان ظلمت فلا تظلم. دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے تو بدلے میں ہرگز تم ظلم نہ کرنا. یعنی پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے تو بدلے میں جواب میں تمہیں ناانصافی کا حق نہیں ہے. اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو تمہیں جواب میں ظلم کا حق نہیں ہے. آج ہمارے ہاں کتنے ایسے کام جو بدلے میں ہم کہتے ہیں بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں. دیکھیں امام کی اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر واقعاً ہم اچھے ہیں جو یقیناً اچھے ہیں، اگر ہمارا دین اچھا ہے جو یقیناً اچھا ہے، تو اچھائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ برے کے ساتھ انسان برا بن جائے. اچھائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے والا برا ہے اور اس نے برائی کی وجہ سے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو ہم بدلے میں اگر اچھے ہیں تو اچھا سلوک کر کے ثابت کریں کہ ہم اچھے ہیں. یعنی کسی برے کے ساتھ برا ہو جانا کمال نہیں ہوتا ہے. اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والا غلط راستہ اپنا رہا ہے تو ہم صحیح راستہ اپنا رہے ہوں. سامنے والا اگر ظالم ہے تو ہم ظالم نہیں ہیں. سامنے والا ناانصاف ہے تو ہم ناانصافی نہیں کر رہیں گے. اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہمیں در اہل بیت پر ہو کر کسی پر ظلم کرنے کا حق نہیں ہے. ہمارے دین میں ذرہ برابر ظلم قابل تصور نہیں ہے. مذہب اہل بیت میں ذرہ برابر ناانصافی قابل تصور نہیں ہے. اہل بیت کے دین میں ظلم کے خلاف ہی تو قیام ہوا ہے. ظلم کے مقابلے میں عدالت ہے. مذہب آل محمد کی سب سے بڑی پہچان عدالت رہی ہے. لہٰذا امام کی پہلی وصیت یہ ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ساتھ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تب بھی تمہیں مقابلے میں ظلم کرنے کا حق نہیں ہے. آپ انصاف سے بتائیے اگر امام ایک ظالم کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ظلم کرنے کا حق نہیں ہے تو کیا آج اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بہن کے ساتھ ہمیں کسی بھی عنوان سے برا سلوک کرنے کا حق ہے؟ آج معمولی سے ذرا سے کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ انہوں نے برا کیا ہے تو ہمیں بھی برا کرنا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ غلط رویہ اپنایا ہے تو ہمیں بھی غلط رویہ اپنانا ہے. نہیں، اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم امام باقر کے ماننے والے ہیں تو آج ہمارا فریضہ ہے کہ برے کا جواب برائی سے نہیں ہوتا ہے. اگر سامنے والا بالفرض برائی کر رہا ہے تو ہمیں اچھائی کے ساتھ جواب دے کر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے ہیں. اور یقین رکھیے اگر یہی جذبہ ہمارے اندر آ جائے اور یہی امام کی وصیت پہ ہم لوگ عمل کر لیں تو بہت سے آج ہمارے گھریلو مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. مسائل بڑھتے اسی وقت ہیں کہ جب انسان مقابلے پر آتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آج ہوتا ہے کہ اگر ایک گالی دی ہے تو پلٹ کے ہم بھی گالی دیں گے تو وہ گالی دینے والا خاموش نہیں بیٹھ جائے گا.
ظاہر سی بات ہے کہ اگر گالی کا جواب گالی ہوگی تو وہ گالی دینے والا پھر پلٹ کے گالی دے گا، اور پھر یہی گالی سے نوبت ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے، پھر یہی نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے۔ اگر ایسے ہی موقع پر اہل بیت کا چاہنے والا برداشت کر لے، صبر کر لے، تحمل کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ اہل بیت نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو ہمیں نہیں کہنا ہے، تو یقین نہ کہ یہیں پر معاملات ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ معاملہ وہیں سے بڑھتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں جواب دینا ہے۔ اور بات آئی تو ایک جملہ عرض کروں گا، آج ہمارے ہاں ہم لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آج ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات خراب نہ ہوں، اور آج سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہمارے غیروں سے اختلافات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا آپس میں اختلافات ہیں۔ آج ہمارے جو واقعی دشمن ہے اس سے ہمارے معاملات نہیں، جتنا آج گھر میں معاملات ہمارے پائے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے محلے میں معاملات ہیں، دوست احباب سے معاملات ہیں، رشتہ داروں سے معاملات ہیں، یعنی آج ہم آپس ہی میں ایک دوسرے سے دل صاف نہیں رکھے ہوئے۔ جبکہ ایک بات یقین رکھیے گا کہ آج اگر ہم مولائی ہیں، ولایت علی ہمارے پاس ہے، غدیر کا مہینہ ہے، انتہائی عظیم تاریخ غدیر قریب آنے والی ہے۔ غدیر کا مطلب خالی اس دن علی ولی اللہ کہہ دینا نہیں ہے، غدیر کا مطلب خالی اس دن لال کپڑے پہن لینا نہیں ہے، غدیر کا مطلب خالی نام علی زبان پہ لے لینا نہیں ہے، غدیر کا مطلب خالی لوگوں کو ولایت علی کی مبارکباد پیش کر دینا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں غدیر میں دشمنوں نے بھی کی تھیں۔ بھئی کون ایسا غدیر میں دشمن تھا جس نے مولا علی کو ولایت کی مبارکباد نہ دی ہو؟ یہ جو جملہ ہم لوگ سنتے ہیں بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب، یعنی ہر ایک نے مولا علی کو ولایت کی مبارکباد دی ہے۔ اس کا مطلب اتنا تو ثابت ہے خالی ولایت کی مبارکباد دے دینے سے کوئی مولائی نہیں بن جاتا ہے، خالی زبان سے علی ولی اللہ کہہ دینے سے سچا مولائی نہیں بن جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی اگر ولایت آج ہماری نگاہوں میں اہمیت رکھتی ہے تو اسی غدیر کا ایک اہم عمل آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمارے معمولاً غدیر میں اعمال کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی۔ ایک بہترین عمل ہے غدیر کے دن، وہ عمل یہ ہے بہت سی جگہوں پر انجام دیا جاتا ہے، کوشش کریں کہ ہمارے ہاں اعمال غدیر بھی ہوں۔ حالانکہ اب المیہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں غدیر شادیوں کی نظر ہو گئی ہے، یعنی ابھی بقرعید آ رہی ہے اس میں کوئی شادی نہیں کرتا ہے۔ بھائی اگر اچھی تاریخ میں کرنا ہے تو آج کتنی بقرعید میں شادیاں ہوتی ہیں، عید الفطر گزری ہے کتنی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن غدیر میں ہمارے ہاں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً اہم تاریخ شادی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ مخصوص تاریخ خالی شادیوں کی نظر ہو جائے۔ نہیں، جس طریقے سے عید الفطر اور عید قربان میں ہمیں عید کا احساس رہتا ہے ویسے ہی غدیر کے دن بھی ہمیں عید کا احساس رہے، اور کم از کم عید غدیر میں ہمیں تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بقیہ تمام عیدیں عالم اسلام کی ہیں، یہی تنہا غدیر ہے جو ہم شیعوں کی عید ہے۔ جب تنہا یہ غدیر ہے تو کم از کم اس کا ہمیں احساس رہے، اس کی جانب ہمیں توجہ رہے۔ اس دن بہرحال معلوم ہو کہ ہماری خوشی ہے، اس دن معلوم ہو کہ ہماری عید ہے، اس میں بہت سے اعمال بھی ہیں، یعنی غدیر کے دن بہت سے اعمال۔ ایک عمل ہے غدیر کے دن، وہ ہے عقد اخوت کا۔ ابھی سے کم از کم طے کریں کہ ہمارے ہاں یہ عمل انجام پائے، یعنی جیسے اعمال عید کے کرتے ہیں، بقرعید کے کرتے ہیں، ویسے ہی غدیر کے بھی اعمال ہم انجام دیں۔ دعائیں ہیں بہت سی، نمازیں ہیں، زیارت ہے، انہی اعمال میں ایک عقد اخوت ہے۔ غدیر کے دن باقاعدہ ایک مستحب عمل ہے کہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں۔ اس کو کہتے ہیں عقد اخوت، یعنی آپس میں اخوت کی گویا عقد کرنا۔ عقد کے معنی یعنی آپس میں طے کرنا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، اسے کہتے ہیں عقد اخوت۔ سوال یہ ہے کہ غدیر کے دن یہ عمل کیوں رکھا گیا ہے، عمل کیوں رکھا گیا ہے؟ یعنی عید غدیر جو ولایت امام علی کا دن ہے، اس دن عقد اخوت کی تاکید کیوں ہے؟ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ جس دن ولایت امام علی کا اعلان ہے اس دن یہ کیوں کہا گیا ہے کہ جتنے مومنین ہیں آپس میں عقد اخوت بنے؟ جس دن امام علی کی ولایت کا اعلان ہو اس دن سارے مومنین آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں۔
اس کا شاید ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ولایت علی کے دن عقد اخوت باندھنا ہے تو اس بات کا احساس رہے کہ اللہ نے روئے زمین پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمام حق کے ماننے والے آپس میں ایک ہو جائیں. یعنی ولایت علی اس لیے رکھا ہے تاکہ تمام حق کے ماننے والے ایک ہو جائیں. یعنی یہ عقد اخوت اس بات کا پیغام ہے کہ یہ ولایت علی ہم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہے. یہ ولایت علی ہم کو ایک دوسرے سے قریب کر رہا ہے. یہ امیر المومنین کی ولایت ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر رہا ہے. اس ولایت علی کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے زبان سے علی ولی اللہ کہہ دیا ہے تو مولا علی سے یہ طے کرنا ہے, یہ عہد کرنا ہے کہ یا علی جو جو آپ کو اپنا مولا مانے گا ہم اسے اپنا بھائی ماننے پہ تیار ہیں. یعنی مولا علی سے یہ عہد کرنا ہے کہ آقا جو بھی آپ کو اپنا مولا کہے. یہ ایک ہمارے لیے قابل غور چیز ہے کہ عقد اخوت یعنی ہمارے درمیان ایکا ہو, اختلاف نہ ہو, اور غدیر کے دن کم از کم ایک عمل یہ ضرور کریں کہ مولا علی کو واسطہ بنا کے کہیں کہ یا علی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی شیعہ کی طرف سے ذرہ برابر کوئی بات نہیں ہے. تب تو آپ مولائی ہیں اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق ادا کیا ہے. ورنہ اسے غدیر منانا اور ولایت امیر المومنین کا جشن منانا نہیں کہتے کہ نام تو زبان پر مولا علی کا ہو اور علی کے چاہنے والوں سے غصائے بیٹھے ہوئے ہیں. اسے ولایت علی نہیں کہتے ہیں. آج تو ہمارے نوبتیں آپس میں آئی ہوئی ہیں. آج بھائی بھائی سے خوش نہیں ہے, آج رشتہ دار سے خوش نہیں ہے. حیف ہے کہ آج اگر ہمارے ہاں یہ نوبتیں آئے. آج ہمارا اہل بیت کا چاہنے والے ہو کر پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں, علی کے چاہنے والوں سے اپنے دل کو ہر طریقے سے صاف کر لینا. یعنی ہمارے دل میں کسی کی طرف سے نہ غصہ ہو نہ ناراضگی ہو. بھائی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان باتوں کو بنیاد بنا دینا یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہوتا. ناراضگیاں ہوتی ہیں لیکن ناراضگیوں کو بڑھاوا دینا یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے. اگر علی والا ہوتا ہے تو کبھی بھی علی کے کسی چاہنے والے سے اپنے دل میں ناراضگی نہیں رکھتا. تو بہرحال غدیر تو دور کی بات ہے, مقدمتاً اس وقت یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی علی کے شیعہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. یعنی اسی فرش ازاں سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارا دل ہر علی کے چاہنے والے سے صاف ہے. نہ ہم کسی سے ناراض ہیں, نہ کسی سے غصہ ہے, نہ کسی سے ہمارے دل میں کوئی بات. یقین رکھیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تھوڑی غلطی کی ہے, غلطی ان کی ہے. اگر آپ ایک قدم پیچھے ہٹا لیجئے گا تو مولا علی آپ ہی کو اجر دیں گے. یعنی ناراضگی ختم کر دینے سے کبھی گھاٹے میں نہیں. تو آدمی چاہتا ہے جھگڑا بھائی انہوں نے کیا, ہم کیوں پیچھے ہٹ جائیں. یہی سب سے بڑی انا ہے جو اختلافات کو مٹنے نہیں دیتی. یہی انا ہے جو ہمارے بہت سے معاملات کو حل نہیں ہونے دیتی. اور یقین رکھیے کہ کبھی بھی انا انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی. شیطان کا سب سے بڑا عیب ہی یہ تھا کہ اس کے اندر انا آ گئی تھی. یہی انا ہے جو شیطان کو لے ڈوبی ہے. اور اگر انا شیطان کو لے ڈوبی ہے تو کسی بھی مومن کے مقابلے میں اگر ہمارے دل میں انا پائی جاتی ہے تو ہمیں برباد تو کر سکتی ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے. تو کم از کم اس سلسلے میں ہمارے دل میں انا نہ ہو. انشاءاللہ یہ طے کریں کہ ہم ہر علی کے چاہنے والے سے اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں. ہمارے دل میں غصہ نہیں ہے, ناراضگی نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اعزاء کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے سارے معاملات الحمدللہ. تو پہلی وصیت یہ تھی کہ اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے, ظلم کرے تمہارے اوپر, فلا تظلم, دیکھو تم ظلم نہ کرنا. ہمیں امام باقر فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم ظلم نہ کرنا. دوسری چیز امام نے فرمائی کہ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد وَإِنْ خانوں کا دوسری چیز جو امام نے وصیت میں فرمائی وَإِنْ خانوں کا فلا تخن. دیکھو اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم علی والے ہو, تم کسی کے ساتھ خیانت کا جواب خیانت سے نہ دینا. جس طریقے سے کہا کہ اگر کوئی ظلم کرے تو تم ظلم نہ کرنا, تو امام باقر فرماتے ہیں دوسری میری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم ہرگز خیانت نہ کرنا.
اس لیے کہ خیانت خائن کرتا ہے، اور جس کے دل میں ولایت علی ہوتی ہے وہ خائن نہیں ہوتا ہے۔ کہ خیانت کرتا ہے جو خائن ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ولایت امیر المومنین آ جاتی ہے وہ ہرگز خائن نہیں ہوتا۔ تو ہمیں حق نہیں ہے کسی کے ساتھ خیانت کرنا۔ تیسری چیز امام نے فرمائی وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَكْذِبْ، یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر کہیں تمہیں جھٹلایا جائے تو دیکھو غصے میں نہ آ جاؤ۔ آج ذرا سے بات پہ ہم ہتے سے اکھڑ جاتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ آج معمولی سی بات پہ ہمیں تاؤ آ جاتا ہے، یہ انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے سکتا ہے۔ اور یہی یقین رکھیے جو ابتدا میں کہا، بہت سے مسائل کا ایک سبب ہی معمولی باتوں میں غصہ آ جانا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ میری وصیت یہ ہے کہ حتیٰ اگر تمہاری کوئی تکذیب کرے، تمہیں جھٹلائے، تب بھی تم غضبناک نہ ہونا۔ اور اس کے بعد فرمایا چوتھی چیز ہے وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، دیکھو اگر کوئی تعریف کر دے تو پھر پھولنا نہیں۔ دیکھیے بیجا تعریف سے وہی لوگ خوش ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج تو کتنے لاکھوں روپے خالی اس بات کے اوپر خرچ ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ آج ہو رہا ہے کتنا روپیہ خالی آدمی اس لیے قرضہ کرتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں۔ امام باقر کی وصیت ہے کہ دیکھو لوگوں کی تعریف سے خوش نہ ہونا۔ یہ توقع کیوں ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں؟ کام ایسے کرو تو خود تمہاری تعریف ہوگی۔ کردار ایسا اپناؤ کہ تمہارے کردار کی بنیاد پر تعریف ہو۔ دولت خرچہ کر کے تعریف کروا لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے، پیسہ دے کر تعریف کروا لینا یہ کمال نہیں ہوتا ہے، کسی کو مرغوب کر کے تعریف کروا لینا کمال نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بات آئی، یقین رکھیے آج ہمارا فریضہ ایام عزا امام حسین قریب ہے۔ آج سوشل میڈیا کا استعمال ہم میں سے کتنے ایسے ممبر پر آنے والے افراد ہیں، کتنے ذاکرین ہیں، کتنے خطبہ ہیں، کتنے شعراء ہیں، کتنے نوحہ خان ہیں جو ایام عزا میں اور پورے سال یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ممبر اور یہ جگہ امام حسین کا پیغام پہنچانے کے لیے ملی ہے، اپنی شہرت کے لیے نہیں ملی ہے۔ آج ہمارے ہاں غلط فہمی ہوتی، ہم سمجھتے ہیں ممبر پہ ہم اس لیے آئے ہیں لوگ ہمیں پہچان لے، یہاں اپنے کو پہچانوانے کے لیے ہمیں موقع نہیں ملا ہے بلکہ حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے موقع ملا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو اپنی پبلسٹی کا موقع مل گیا، ایک مجلس کا موقع مل گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے ہم فلاں جگہ مجلس پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ شاعری کا موقع مل گیا چاہتے ہیں پوری دنیا کو پتہ چل جائے فلاں جگہ ہمیں پڑھنا ہے۔ یعنی آج تو بعض لوگوں سے پڑھوانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پبلسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود ہی اتنی کر لیتے ہیں۔ آج ہو رہا ہے یہ بھی، یعنی بعض لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ممبر یا اہل بیت کا نام اور اہل بیت کی جگہ اپنی شہرت کے لیے نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیں شوق نہ ہو کہ ہم پہچانے جائیں۔ در اہل بیت پہ یقین نہ کہ اگر خلوص سے کریں گے تو خود اہل بیت شہرت عطا کرتے ہیں، اور جسے آل محمد شہرت عطا کر دیتے ہیں پوری دنیا مل کر بھی اس کے نام کو دبا نہیں سکتی ہے۔ آج ہماری کوشش جو اہل بیت کی بارگاہ میں ہم شہرت ہو جائے، ہماری اہل بیت کی بارگاہ میں ہمارا نام ہو جائے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ پھر وہ نیت پائی جاتی ہو، وہ خلوص پایا جاتا ہو، اور اہل بیت صرف خلوص کے دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ ہم اس راستے پر بھی آ کر یہ کوشش کریں کم از کم آج ہمارے ہاں یہ اہل بیت کا ذکر بعض لوگوں کے شہرت کا ذریعہ نہ بنے۔ یعنی اس کو بہرحال سخت بات ہے، شہرت کے معنی یہ ہے کہ بعض لوگ اپنا کاروبار نہ بنانے پائیں، اس لیے کہ در اہل بیت کاروبار کی جگہ نہیں ہے، ذکر آل محمد کاروبار کے لیے نہیں ہے، اور جب مزاجوں میں کاروبار آ جاتا ہے تو پھر کاروباری لوگ زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اتنا تو ہمارے اندر خلوص اور اتنا تو ہمارے اندر احساس ہو کہ نام مقدس اہل بیت عبادت کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی کاروبار کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اور جب دنیاوی کاروبار کے لیے تو اس میں نیت بہرحال ہماری بھی ہونا چاہیے اور پھر سننے والے کی بھی ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جب اس سے شہرت سے بچنا ہے تو ایک بات عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم بھی لاکھ برے ہوں لیکن ممبر پہ خود سے نہیں آتے ہیں، کوئی بٹھاتا ہے تب آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم سے پہلے وہ ذمہ دار ہے جس نے ہم کو ممبر پہ بٹھایا ہے، اس سے پہلے وہ ذمہ دار ہے جس نے خالق کہہ دینے سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہیں ایسا تو نہیں ہماری وجہ سے یہ نوبتیں آ رہی ہیں۔
آج ہم میں سے کتنے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ممبر پہ کسے جانا چاہیے؟ آج کتنے لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ممبر پہ وہ جائے جس سے امام زمانہ خوش ہوں؟ آج کتنے وقت ہم لوگ وعدہ لیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ جناب سیدہ کو خوش کرنا ہے؟ یہاں تو سوچتے یہ ہیں کہ کون اچھی مجلس پڑھ لے گا، کس کی مجلس چلے گی، ہم یہی تو سوچتے ہیں۔ ہمارے یہاں کون مشہور ہے وہ کس کی مجلس چلے گی، نہیں، ہمارے اندر یہ احساس ہو حضرت زہرا کس سے خوش ہوں گی۔ اور اس کے لیے دیکھیے بٹھانے والے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز قابل غور ہے، سننے والوں کا کردار بھی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ سوچ کے اپنا دامن نہیں بچا سکتے کہ بھئی پڑھنے والا جانے پڑھوانے والے جانے، ہم تو شریک ہونے والے ہیں۔ اس لیے کہ جب تک مجمع سامنے آ کر نہ بیٹھے نہ تو کوئی کسی سے پڑھوا سکتا ہے نہ کوئی کچھ پڑھ سکتا ہے۔ تو گویا جتنی ذمہ داری پڑھنے والے کی ہے اور پڑھوانے والے کی، اتنی ذمہ داری سننے والوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور بات آئی ایام عزاء امام حسین نزدیک ہیں، ابھی نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام کی ایک روایت ہے، من اصغى الى ناطق، بعض افراد کی سنی ہوئی روایت ہوگی، نوے امام کی روایت ہے، من اصغى الى ناطق فقط عبدہ، یعنی اگر کوئی کسی کی بات توجہ سے سنے تو یہ خالی سن نہیں رہا ہے بلکہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد امام نے فرمایا فَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنِ اللَّهِ، اگر کلام کرنے والا، بات کرنے والا اللہ کی خوشی کا خیال کر کے کلام کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں گفتگو ہے، دین کے بارے میں گفتگو ہے، اہل بیت کے بارے میں گفتگو ہے، تو فقط عبد اللہ، تو سننے والا گویا اللہ کی عبادت کرنے والا شمار ہو رہا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تو امام فرما رہے ہیں تو سننے والے کو اللہ کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن وَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ، اگر بولنے والا، کلام کرنے والا ابلیس کی زبان بول رہا ہے، بے دینی کی بات کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کر رہا ہے، قوم کو لڑا رہا ہے، جھگڑا کرا رہا ہے، فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، بے دینی کو پھیلا رہا ہے، امام کی روایت ہے فَإِن كَانَ النَّاطِقُ يَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِيسِ، اگر ابلیس کی زبان بول رہا ہے، دین کے خلاف بول رہا ہے، تو پھر سننے والوں کو ابلیس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب آپ بتائیے ابلیس کی عبادت میں کتنا ثواب ملے گا؟ ابلیس کی عبادت میں کون سا ثواب ملنے والا؟ امام نے فرمایا بیٹھنے والا گویا ابلیس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ امام تقی کی روایت ہمارے لیے پیغام ہے کہ صرف ٹائٹل دیکھ کر جا کر بیٹھ جانے سے ثواب نہیں ملتا ہے، بلکہ امام تقی نے فرمایا ہے جیسا بیان ہوگا ویسے ہی تمہیں ثواب ملے گا۔ اگر دین بتایا جائے گا تب تو تمہیں ثواب مل رہا ہوگا، اگر بے دینی پھیلائی جا رہی ہوگی تو ثواب نہیں، عذاب کا شکار ہو رہے ہوگے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ ختم ہو جانے دو، تین باتیں ہیں بس ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو خوش نہ ہو، اور آخری چیز ہے وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، دیکھو اگر تمہاری برائی ہو، مذمت ہو تو پھر اس سے پشیمان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اس لیے کہ جب اہل بیت کے خلاف کتنی زبانیں کھلی ہیں تو پھر آج تمہارے سلسلے میں اگر کوئی بات کہے تو پھر اس سے قدم پیچھے نہ ہٹا لو۔ اور یہ شاید اس لیے ہے کہ آج سماج میں بہت سی برائیاں اگر پھیلتی ہیں یا باقی رہتی ہیں، اس لیے رہتی ہیں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کون بول کے مصیبت لے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ بھائی بول کے کون مصیبت لے، لوگ کیا کہیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اس کی فکر نہ کرو کون تمہاری مذمت کرے گا۔ اگر صحیح بات ہے، آج کتنے ایسے، آج ہمارے ہاں کل میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک بہترین تہذیب تھی، پہلے بڑے اپنے بچوں کو سمجھاتے تھے، بہت سی باتیں سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، تہذیب آج ہمارے ہاں وہ چیز آہستہ آہستہ رخصت ہوتی جا رہی ہے کہ بڑے بچوں کو کچھ سمجھائیں۔ پہلے مجلس میں کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طریقے کا لباس ہو اور کس طریقے سے تمہیں وہاں شریک ہونا ہے، آج تو جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہم جا کے مجلس میں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، بہرحال یہ فرش عزا ہے، جب فرش عزا ہے تو اس فرش عزا کی تہذیب کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔
آج کہاں پر جا رہے ہیں، کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ آج تو نوبت یہ آتی ہے، تہذیب کی بات آئی تو آج بچوں کو چھوڑیے، بڑے بھی فیشن میں پتہ چلتا ہے کہ قابل افسوس چیز ہے، یعنی ہم اپنی تہذیب سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ آل محمد کی تہذیب نہیں ہے کہ ہم محلے میں انڈر ویئر پہن کے ٹہل رہے ہیں، یہ اہل بیت کی تہذیب نہیں ہے کہ ہم بنیان پہنے ہوئے۔ بھائی گرمی ہے، گرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بد تہذیبی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ بھائی اگر گرمی ہے، سخت گرمی ہے، تو اپنے گھر کے اندر رہیں، اگر لباس نہیں پہن سکتے ہیں۔ ہماری تہذیب یہ رہی ہے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمارے لباس سے معلوم ہو کہ ہم کتنے تہذیب یافتہ ہیں۔ آج تو معمولاً معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا والے یہ کر رہے ہیں۔ بھائی دنیا والے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں، ہمارے لیے تو اہل بیت آئیڈیل ہے۔ کبھی بھی اہل بیت معاذ اللہ گرمی کی وجہ سے نیکر پہن کے محلے میں نہیں ٹہلے ہیں۔ ہاں یہ آج کے دنیاوی لوگ تو اس طریقے سے ٹہل سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تہذیب اہل بیت کی ہے۔ بات یہ تھی کہ آج ہمارے کس حد تک ہم لوگ سمجھاتے ہیں، اور سمجھانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی کون جھگڑا مول لے گا، کون بولے گا۔ امام نے فرمایا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ غلط بات کے لیے لوگ کیا کہیں گے، اگر اس بات کا احساس ہے کہ صحیح بات پہنچانا ہے، صحیح پیغام پہنچانا۔ اہل بیت نے کتنی مخالفتیں برداشت کی۔ پانچویں امام کا زمانہ آپ کے سامنے بنی امیہ کا عروج ہے۔ بنی امیہ اس وقت بہرحال مضبوط ہو چکے، 5 بنی امیہ کے حاکموں کا زمانہ پانچویں امام نے دیکھا ہے، ہشام جیسے بدترین دشمن کا زمانہ امام نے دیکھا ہے، لیکن جب موقع ملا ہے امام نے صحیح بات کا پیغام دیا ہے۔ حتیٰ ہشام جیسے اس سے پہلے حاکم کے سامنے، یزید کے سامنے پانچویں امام کا ایک جملہ مشہور ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کربلا سے شام گئے ہیں اس وقت یہ جملہ فرمایا ہے، بعض روایات میں ہے کہ امام باقر بعد میں جب بلایا ہے تب امام نے جملہ کہا تھا، لیکن یزید کے مقابلے میں پانچویں امام کا ایک جملہ، چونکہ بہرحال کربلا سے گئے ہیں اس وقت کم سن تھے، اس وقت کا ایک جملہ ہے جس وقت قافلہ آیا ہے اور سامنے یزید کے کھڑا ہوا ہے۔ ہمت کی بات، یعنی جرأت اسے کہتے ہیں۔ پانچویں امام 4 سال کے تھے، یزید سامنے بیٹھا ہوا ہے، جس وقت امام سجاد نے جواب دینا شروع کیا اور دربار میں یزید رسوا و ذلیل ہوا ہے۔ اس کے آباء و اجداد جب ذلیل و رسوا ہوئے تو پھر یزید نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہم ان کے خلاف کیا کریں۔ تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ یہ دیا کہ جب تو نے 72 مردوں کو قتل کر دیا ہے تو یہ جتنے ہیں ان کو بھی قتل کر دے۔ یعنی اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا اور اسے مشورہ دیا کہ یہ جتنے آئے ہیں ان سب کو قتل کر دے، امام سجاد ہیں، جناب زینب ہیں، سب کو قتل کر دے۔ جیسے اس کے ساتھیوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کو قتل کر دے، اس وقت پانچویں امام نے 4 برس کے سن میں اس بھرے دربار میں جملہ کہا تھا یزید اگر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی حیثیت کو پہچاننا چاہتا ہے تو میرے ذریعے سے سن لے۔ آپ سوچئے 5 سال کا، بظاہر 4 سال کا بچہ ہے امام باقر، یزید جیسے فاسق و فاجر سے جہاں پر یہ طے ہو چکا ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ امام باقر نے فرمایا ایک زمانہ فرعون کا تھا، فرعون کے بھی حالی موالی تھے۔ جب فرعون کے سامنے جناب موسیٰ اور ہارون آئے ہیں اور فرعون نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا ہے کہ ہم انہیں قتل کر دیں یا قتل نہ کریں، تو قرآن کے جملات موجود ہیں کہ فرعون کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا انہیں قتل نہ کرو۔ یعنی قابل غور ہے، امام باقر قرآن کی آیت کو لے کر آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا کہ ہم موسیٰ کے ساتھ کیا کریں، تو یہی فرعون کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ انہیں قتل نہ کرنا۔ آج تو اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، تیرے ساتھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب مجھ سے سن، جو بھی کسی نبی یا خاندان نبوت کے قتل کا فیصلہ دے وہ کبھی بھی حلال زادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے بھرے دربار میں یزید کے سامنے یہ جملہ کہہ دینا کہ آؤ پہچانو فرعون کے ساتھی لاکھ برے تھے، خدا کے مقابلے پر فرعون آیا تھا لیکن اس کے ساتھی حلال زادے تھے، لہٰذا انہوں نے نبی کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن تیرے ساتھ بیٹھنے والے سب غیر حلالی ہیں تبھی نبی کے خاندان کے قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر جرأت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کے ہمت کیا ہو سکتی ہے؟ آسان نہیں ہوتا ہے ایسے موقعوں پر مقابلہ کر لینا۔ اور یہ جملہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہم تک دین پہنچا ہے اہل بیت کی ہمت و جرأت کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ کربلا کے واقعے کو دیکھ کر بھی پانچویں امام خاموش نہیں بیٹھ گئے ہیں،
ورنہ بظاہر جو اپنے باپ اور اپنے آبا و اجداد کے حالات کو دیکھ چکا ہو، جس کے ساتھ امام حسین کا کٹا ہوا سر ہو، آدمی یہی تو سوچے گا جب یہ شخص 72 لوگوں کو قتل کر چکا ہے تو ہمیں بھی قتل کر دے گا۔ لیکن یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی حق کے مقابلے پر قتل سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ دین پہنچا ہے تو اہل بیت کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے، اور ان قربانیوں کو کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی 72 جانوں کے ذریعے سے بچایا ہے۔ اور ایک بات عرض کرتے ہوئے بہرحال ختم کر رہا ہوں، 5ویں امام کا لقب تھا باقر العلوم۔ میں نے اکثر ادھر محلے کے مجلسوں میں گزارش کی ہر جگہ کہ آج ہم اہل بیت کے اس پہچان کی جانب بھی توجہ دیں۔ 5ویں امام کے لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا باقر تھے یعنی علم کو انتہا تک پہنچانے والے تھے، باقر تھے یعنی سب سے بڑے عالم تھے، باقر تھے یعنی جن کے علم کا دشمن نے بھی اعتراف کیا تھا، باقر تھے یعنی جنہوں نے جہالت کو برداشت نہیں کیا، باقر تھے یعنی اگر ذرا سے حالات سازگار ہوئے ہیں تو امام نے لوگوں کو علم پہنچایا ہے، باقر تھے یعنی امام صادق کے لیے ماحول تیار کیا ہے۔ اگر آج ہم امام باقر کی شہادت کا غم منا رہے ہیں تو شاید سب سے پہلا فریضہ ہمارا اور آپ کا یہ ہو کہ آج کی شب میں اس بات کا عہد کریں کہ کم از کم اپنے سماج سے جہالت کے خاتمے کے لیے جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم امام باقر کو نگاہوں میں رکھتے۔ جب سب سے بڑے عالم ہمارے امام تھے تو کم از کم ہم شیعوں کے ہاں جہالت نہ پائی جاتی ہو، اگر سب سے بڑے عالم ہمارے اہل بیت تھے تو کم از کم ہمارے محلے میں جہالت نہ پائی جاتی ہو، اگر علی ابن ابی طالب کی پہچان ان کا علم تھا، اگر امام صادق کی پہچان ان کا علم تھا، اگر امام باقر کی پہچان ان کا علم تھا، تو پھر ان اماموں کے چاہنے والے کم از کم تعلیم میں آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آج یقین رکھیے ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہمیں احساس ہو، شرط ہے کہ ہمیں توجہ ہو۔ اگر ہم ادھر ادھر کی چیزوں میں وقت گزار کر اپنے کو کچھ بنا سکتے ہیں تو تعلیمی میدان میں محنت کر کے ہم اپنے کو بنا سکتے ہیں۔ آج کا زمانہ یقین رکھیے محنت سے آدمی کچھ بنتا ہے، آدمی چور و چکا بھی آسانی سے نہیں بنتا ہے، اس میدان میں بھی اسے محنت کرنا پڑتی ہے۔ آدمی بدماش بھی یوں ہی نہیں بنتا ہے، محنت کرتا ہے جب بدماش بنتا ہے۔ جو غلط راستے پہ محنت کرے گا تو پھر ادھر جائے گا، تو پھر اگر صحیح راستے پر محنت کرے گا تو پھر صحیح کمالات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ علمی میدانوں میں محنت کرنا ہے تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ آج ہمارا فریضہ، ہماری پہچان علم ہو، آج ہمیں صاحب علم سے پہچانا، جو لوگ نہیں اپنے حالات کی بنیاد پر کر سکیں، لیکن اب کم از کم ہم یہ طے کر لیں کہ ہماری آنے والی نسل کم از کم ہمارا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہوگا۔ آج یقین رکھیے یہ جذبہ ہو کہ اگر ہمیں ایک وقت فاقہ کرنا پڑے تب بھی ہم اپنے بچے کو تعلیم ضرور دلوائیں گے، ایک وقت ہمیں سختی سے گزرنا پڑے لیکن اپنے بچے کو ہم تعلیم سے ضرور آستہ کریں گے، اس لیے کہ آنے والے زمانے میں آپ کا بچہ عزت کے ساتھ اسی وقت رہ پائے گا جب وہ جہالت سے دور ہوگا۔ اور کم از کم چاہے جہالت میں نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جہالت نہ ہو، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ محنت ہو۔ اور الحمدللہ آج ہمارے یہاں بہت سے نوجوان، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اسی محلے میں اطراف میں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، لیکن مزید جو ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا ہر علی کا چاہنے والا محنت کا عادی بن جائے، ہمارا ہر اہل بیت کا چاہنے والا علمی میدانوں میں آگے ہو۔ آج ہم کوشش کریں جتنی ہم محنت کر سکتے ہیں، یہ طے کر لیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں حسینی مشن کو بچانا ہے، ہمیں امام باقر کے عنوان اور پہچان کو بچانا ہے۔ باقر یعنی جس نے علم کو انتہا تک پہنچایا ہے، جس نے ہشام ابن عبد الملک کے زہر کو پینا گوارا کر لیا لیکن اپنی پہچان کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ امام باقر نے ان حالات میں جب موقع ملا ہے، بنی امیہ کا دور ہے، سخت دور ہے، حالات آسان نہیں تھے، لیکن اس میں بھی جتنا امام پیغام پہنچا سکتے تھے امام نے پیغام پہنچایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام کے پیغامات کو دیکھ کر حکام نے اپنے شکست کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو پھر وہی طے کیا جو ہر امام کے مقابلے میں طے ہوتا ہے۔ آج کی شب وہی ہے کہ امام کو زہر دیا گیا ہے، مدینے میں تھے یعنی اپنے وطن میں تھے جہاں امام کو زہر دیا گیا ہے۔ اور تصور کیجئے کہ جب اپنا وطن ہو، اپنا شہر ہو، وہاں انسان کا دنیا سے ارتحال ہو اور شہادت ہو تو وہ اور ہوتا ہے۔ ظاہراً جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، وطن سے دور دنیا سے رخصت ہوئے،
غریب الوطنی میں دنیا سے جانا بہرحال یہ مصیبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت سے ائمہ معصومین ایسے ہیں جو غریب الوطنی میں دنیا سے گئے ہیں، لیکن امام باقر وہ تھے جو اپنے وطن میں دنیا سے گئے ہیں۔ لیکن وصیتوں میں ایک جملہ یہ تھا کہ میرے امام صادق سے روایت موجود ہے کہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد 10 سال تک منی میں میرے لیے عزاداری کرنا، یعنی امام باقر وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ 10 سال تک باقاعدہ امام نے رقم مخصوص کی ہے اپنے لیے غم منانے کے لیے۔ منی میں باقاعدہ تاکید تھی جب لوگ حج پہ جمع ہوں تاکہ پیغام اہل بیت غم کا پیغام بھی دنیا تک پہنچے۔ اور پھر امام باقر وہ ہیں جو ابتدا میں نے عرض کیا تھا جنہوں نے 4 سال کے سن میں کربلا کے سارے واقعات کو دیکھا تھا۔ آپ سوچئے معمولاً ہمارے یہاں تفصیلات نہیں بیان ہوتی ہیں، جس طریقے سے جناب سکینہ 4 سال کے سن میں کربلا میں سارے مصائب کو دیکھ رہی تھیں، ویسے ہی امام باقر بھی 4 سال کے سن میں کربلا کی ہر مصیبت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج وہ امام گیا ہے جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا رہ چکا تھا۔ دیکھیے پیاس کا سن لینا اور ہوتا ہے، پیاس کا بیان کر دینا اور ہوتا ہے، خود پیاسا رہنا اور ہوتا ہے۔ کربلا کے بعد امام 50 سال سے زیادہ کا عرصہ زندہ رہے۔ سن 61 ہجری کا واقع کربلا ہے، 114 ہجری میں امام کی شہادت ہو رہی ہے۔ آپ محسوس کیجئے 50 سال زیادہ کا عرصہ، یہ جو جملہ امام سجاد کے لیے ملتا ہے کہ جب تک زندہ رہے ہیں کربلا کے واقعات کو یاد کر کر کے تڑپتے رہیں۔ اگر امام سجاد تڑپتے تھے تو کیا امام باقر نہ تڑپتے ہوں گے؟ جس طریقے سے امام سجاد کے سامنے جب پانی آتا تھا تو امام حسین کی پیاس کو یاد کرتے تھے، کیا جب امام باقر کے سامنے پانی آتا تھا تو پیاس کو یاد نہ کرتے ہوں گے؟ کیا امام حسین کی مظلومیت پہ آنسو نہ بہاتے ہوں گے؟ جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہوں گے بے چین ہو جاتے ہوں گے، جب بھی کوئی منظر دیکھتے ہوں گے تڑپ جاتے ہوں گے۔ اور پھر جس نے خود پیاس کے ساتھ ساتھ جو امتحانات دیے ہیں، امام باقر کے لیے امتحانات میں سے بس 2 امتحانات کی جانب اشارہ ہے کہ امام نے جو امتحانات دیے ہیں، مصیبتوں سے گزرے ہیں، سختیوں سے گزرے ہیں، زہر دیا گیا ہے، لیکن اس سے قبل کربلا کا ایک امتحان امام باقر کا امتحان بھی تھا اور امام سجاد کا امتحان بھی تھا۔ بہت سے افراد موجود ہیں، محسوس کیجئے کہ یہاں پر شاید بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو صاحب اولاد ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے اگر کسی باپ کے سامنے اس کا چھوٹا بچہ ہو، 4 سال کی اولاد ہو، کربلا میں امام سجاد بھی کربلا کے بعد زندہ رہے ہیں، امام باقر بھی زندہ رہے ہیں۔ امام سجاد باپ ہیں، امام باقر بیٹے ہیں، اور کربلا کے واقعے میں امام باقر کی عمر 4 سال ہے۔ اب آپ سوچئے جب باپ بیٹے دونوں موجود ہیں تو آپ نے واقعات سنے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک کتنے مصائب ڈھائے گئے ہیں، کربلا سے شام تک کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں۔ معمولی امتحان امام سجاد نے نہیں دیا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت سے صاحبان اولاد ہوں گے، اگر آپ کے اوپر ظلم ہو تو شاید آپ برداشت کر لیں، لیکن اگر آپ کے سامنے آپ کے کم سن بچے پر کوئی ظلم ڈھائے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کے 4 سال کے بچے پر کوئی تماچے لگائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے نگاہوں کے سامنے آپ کے کم سن بیٹے کے اوپر کوئی تازیانے لگائے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے کربلا سے لے کر شام تک امام سجاد جب یہ منظر دیکھتے ہوں گے کہ نگاہوں کے سامنے 4 برس کے امام باقر پہ تماچے لگ رہے ہوں گے، تازیانے لگ رہے ہوں گے، تو امام کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ یہ معمولی روایت نہیں ہے کہ کربلا سے شام تک یہ قافلہ آیا ہے۔ امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں رسن بندھی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچئے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں رسن بندھی تھی تو کیا امام باقر کے گلے میں رسن نہ بندھی ہوگی؟ اور جب امام سجاد دیکھتے ہوں گے، اپنی اولاد کو دیکھتے ہوں گے، جناب سکینہ کو دیکھتے ہوں گے، ایک تصور عرض کر رہا ہوں، انصاف سے بتائیے اگر باپ کے سامنے کسی بچے پر کوئی ظلم ڈھاتا ہے اور باپ سامنے موجود ہو تو بیٹا کس حسرت سے اپنے باپ کو دیکھتا ہے؟ کہیں بھی اگر بیٹے پر کوئی ظلم ہو اور باپ کھڑا ہو تو بیٹا یہی تو سوچتا ہے میرا باپ موجود ہے، مجھے بچا لے گا۔ آپ انصاف سے بتائیے اگر بچے پر ظلم ہوتا ہے تو کس حسرت سے باپ کو دیکھتا ہوگا؟ دل یہی کہتا جب بھی امام باقر کربلا سے شام تک میں مصائب سے گزرتے ہوں گے تو کس حسرت سے اپنے بابا کو دیکھتے ہوں گے۔ عزیزو آج اسی امام کی رحلت کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے۔ امام باقر کو زہر دیا گیا ہے۔ جس وقت امام کو زہر دیا گیا ہے امام صادق موجود تھے، اپنا وطن تھا، بڑی شان سے امام کو دفن کیا گیا ہے۔
شہادت ہوئی ہے بیٹوں کے نگاہوں کے سامنے۔ بس ایک تصور عرض کر رہا ہوں کہ آج امام باقر کو دفن کیا گیا ہے جنت البقیع میں، یعنی امام باقر کی قبر جنت البقیع میں ہے، جہاں ہمارے 4 اماموں کی قبریں ہیں۔ امام حسن اور امام سجاد کی قبریں پہلے سے تھیں، اور بعد میں امام صادق کی قبر بھی، چاروں قبریں آج جنت البقیع میں ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ظلم ہوتا ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن پر دنیا میں بھی ظلم ہے، زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس سے بڑی شان سے جنازہ دوسرے ملک سے آ جاتا ہے، کتنے شان سے آپ لے جا کر قبر بنا دیتے ہیں۔ کتنے لوگ بیٹھے، انصاف سے بتائیے، اگر آج آپ اپنے عزیز کی قبر پر جانا چاہیں تو بڑی شان سے جا سکتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے عزیز کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو آپ بڑی شان سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج شب شہادت امام باقر میں انصاف سے بتائیے، اگر کوئی امام باقر کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے؟ کیا کوئی امام باقر کی قبر پہ جانا چاہے آج کوئی جا سکتا ہے؟ یہ جنت البقیع کی تباہی پیغام دے رہی ہے۔ آؤ سوچو، جنہوں نے زندگی میں بھی ان مصائب اور امتحانات کا مقابلہ کیا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد اس موقع پر ایک جملہ ہے، آج کسی کے انتقال کی تاریخ آتی ہے تو بہت سے اعزاء قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب شہادت امام باقر کی شب ہے تو جب ہمارے زمانے کا امام اپنے جد مظلوم کی قبر پہ جاتا ہوگا، تو جب امام اجڑی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہوں گے تو اس زمانے کے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے پسماندگان کو صبر عطا فرما۔ خدایا اس شب کا واسطہ ہے امام باقر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا امام باقر کا واسطہ ہے ہم سب کو معرفت اہل بیت عطا فرما۔ پالنے والے اس شب کا واسطہ ہے امام باقر کے مشن کو اور بالخصوص اپنے سماج سے جہالت کے خاتمے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہمارے جوانوں کو، بچوں کو علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا امام علی کا واسطہ ہے ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرما۔ خدایا حضرت زہرا کا واسطہ ہے ہمارے دلوں میں کسی بھی علی کے شیعہ کی طرف سے اگر کوئی ناراضگی ہے، غصہ ہے، کوئی بیر ہے، خدایا جناب سیدہ کے واسطہ ہے ہمارے دلوں کو ہر طریقے کے کینوں کو دورت سے پاک و صاف فرما۔ خدایا اہل بیت کا واسطہ ہے دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ خدایا جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی دلی حاجات کو قبول فرما۔ خدایا جو بیمار و مریض ہیں ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ مزید ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کوکب حسین ابن مناقب حسین جعفری صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بارض الطوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا علی بن موسیٰ رضا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ،
السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظلمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا ھذا جل اللہ تعالی فراجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.